السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ ہاسٹل کی طالبات روم نمبر 10 نے لکھا ہے، کل کے لیکچر جو کہ کفن کے بارے میں تھا سن کر ہم روم والی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم روم میں بھی کفن باندھنے کا ڈیمو کریں. اس مقصد کے لیے ہماری ایک روم میٹ نے خود کو میت کے طور پہ پیش کیا. ہم لوگوں نے روم ہی کی 3 بیڈ شیٹس اتار کر صاف ستھرے رگ پر بتائے گئے طریقے کے مطابق بچھائیں. نیچے 3 چھوٹے دوپٹے بچھائے، یعنی پٹیوں کے لیے. ہمارے روم کی ایک لڑکی کو کفن پہنانے کا مصنون طریقہ آتا تھا، اس نے ہم سب کی رہنمائی کی. اس طریقے پر ہم نے اس کی پریکٹس کی اور سیکھنے کا بہترین موقع ملا، اور یوں ہم نے کلاس میں پڑھا جانے والا سبق پریکٹیکل کر کے دکھایا. سب لڑکیاں خوش تھیں اور ساتھ ہی کہ سب کے دلوں میں موت کی تیاری کا جذبہ جاگا. لڑکیاں دل ہی دل میں اس دن کو یاد کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی. اور پھر یہ کہ کسی نے کہا کہ رات کو ہم سو نہیں پائیں گے، مگر خود ہی ایک دوسرے کو تسلیاں بھی دی. ایک لڑکی تو ڈر کے مارے روم سے ہی باہر چلی گئی. دنیا میں تو ہم روم سے باہر جا سکتے ہیں، قبر سے کیا جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو عقل مندی یہ کہ پھر اس کی تیاری کر لی جائے کہ وہ ہمارے لیے اتنی خوبصورت بن جائے کہ ہمارے دنیا کے روم سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہو، تاکہ وہاں سے بھاگنے کی نہ سوچیں بھی تو حاصل کچھ نہیں. اب یہ کہ جو میت بنی تھی ان کو تاثرات لکھنے کا کہا تو انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کل میں نے میت کا ڈیمو پیش کیا. جب میری روم میٹ زمین پر چادریں بچھا رہی تھی کفن کے طور پر، تو مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور میری روح اس وقت بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی. جب مجھے زمین پہ لٹایا گیا اور مجھے چادروں میں لپیٹنا شروع کیا تو میں کیا بتاؤں کہ میری فیلنگز کیا تھی. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر اسی لمحے روح قبض ہو جائے تو میرے نامہ اعمال میں کیا ہے. اصل سوچنے کی بات بھی یہی ہے، ایسا جس سے میری بخشش ہو جائے. میں نے اپنی پوری زندگی کی فلم اپنے ذہن میں چلائی، لیکن افسوس مجھے کوئی ایسا خاص عمل نہ ملا جو میری بخشش کا سبب بن سکے. میں نے سوچا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے تو مجھے صرف 1.5 ماہ ہو رہے ہیں. اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس سے پہلے بھی تو میں نے تمہیں 25-26 سالہ زندگی دی ہی، اس میں کیا کیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں بتا نہیں سکتی. میرے ہاتھ پاؤں یخ ٹھنڈے ہو گئے. بہت دیر تک نارمل نہیں ہوئی. میں بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی میں نے ساری زندگی کیا کیا. اسی لمحے میں نے سوچا جو گزر گیا سو ہو گزر گیا، اب مجھے لمحوں میں جینا ہے. مجھے ایک ایک سیکنڈ کو کیش کرنا ہے. میں گزرے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، ہاں ابھی میرے پاس جو زندگی باقی ہے اپنے حال اور مستقبل کو تو بہتر بنا سکتی ہوں. ابھی تو میں نے صرف ڈیمو پیش کیا تو میرے اندر اتنا چینج آیا. اگر ہم ہر وقت موت کو یاد رکھیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال بہتر نہ ہوں. ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو. کوشش شرط ہے. اور پھر واقعی ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، بخش دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو بھی کل بتایا گیا اس کو ماشاءاللہ کسی نے بہت اچھی طرح ڈرا کر کے بھی اور اس کے پوائنٹس لکھ کر یہاں پیش کیے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. میرا دل یہی چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ اگر تصویری شکل میں ساتھ آ جائے اور ساتھ ترتیب بار طریقہ آ جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی. اور اس کو ہم جو کفن کا پیک ہے اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس کا سائز بھی لکھ دیا ہے. اجزاء میں 3 بڑی 6 میٹر کی سفید چادریں. اس کا عرض بھی لکھنا چاہیے کیونکہ ایک سنگل بیڈ شیٹ ہوتی ہے اور ایک ڈبل ہوتی ہے، تو یہ ڈبل کے برابر ہے تقریباً. 3 سفید ہی کپڑے کی کٹی ہوئی لمبی پٹیاں 3 بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر جیسے بعض اوقات میت بلکی ہوتی تو اس میں یعنی 5 تک بھی ہو سکتی ہیں. پٹیوں کی تعداد کو مقرر نہیں، وہ سہولت کے لیے صرف ریپنگ کے لیے. ان پٹیوں میں سے ایک لمبی ہوگی اور دوسری چھوٹی ہوں گی، کیونکہ چھوٹی والی جو پاؤں اور سر کی طرف اور جو لمبی والی ہے وہ درمیان میں. پھر انہوں نے طریقہ لکھا ہے پوائنٹ وائز. اس کو مزید اور بھی لینگویج کے حساب سے اور ڈرائنگ کے حساب سے امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایفرٹ بہت اچھی ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا پیمفلٹ بھی بن جائے. تحریری طور پہ تو لکھا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ساتھ ڈیمو بھی ہو تو اس میں سہولت ہو جاتی ہے، ورنہ کنفیوژن ہوتی. اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ لکھ کے پھر کسی ایسے شخص کو جو اس کلاس میں حاضر نہ ہوا، جس نے کتاب نہ پڑھی، اس کو دے کہ اچھا اس کے مطابق کر کے دکھاؤ.
اگر وہ کر سکے تو آپ سمجھے کہ آپ کی تحریر درست ہے، اور اگر وہ کر نہیں پا رہا آپ کی بات پڑھ کے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جان کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کچھ لکھیں اس شخص کے لیے جو آپ کے سامنے نہیں، کیونکہ تحریر تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا. گفتگو تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن تحریر تو آپ کے سامنے والے نہیں ضروری کہ پڑھے، کوئی بھی پڑھے گا. جب وہ پڑھے گا تو ایسی تحریر ہو کہ جو آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر وہ خود سمجھ جائے اس کو، اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہ پڑے. تو ہمیشہ سادہ، آسان اور چھوٹا لکھنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. فلاوری لینگویج، بڑی بڑی باتیں اور اس قسم کی تحریریں کہ جو صرف اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ہوں، وہ پھر علم اور عمل دونوں میں فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. یہ لکھتی ہے کہ اب سے 36 یا 37 سال پہلے ہم ہنی مون منانے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف گئے. اس زمانے میں میں نے نیا نیا گاؤن پہننا شروع کیا تھا، اس لیے وہاں جا کر گاؤن تو گھر میں رکھا اور سیر کرنے نکل گئے کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے. راستے میں گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ کسی کے بچنے کی امید نہ تھی. اس وقت ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ اگر میں مر گئی تو گھر میں لوگوں کو میرا گاؤن ملے گا اور کس قدر شرمندگی ہوگی گاؤن اتارنے پر. لیکن کلمہ پڑھنے کا خیال ایک دفعہ بھی نہ آیا. آج 35 سال بعد اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بہت توبہ کی کہ ہمیں صحیح وقت پر درست بات کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کلمہ پڑھتے ہوئے ہو. اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے. کل کے لیسن سے متعلق چند باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے حصے پہ چلیں گے، جہاں آپ کو سنت سے متعلق بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. وہاں چند بدعتوں کا ذکر کرنا بھی ساتھ ساتھ مناسب ہوگا تاکہ اگر آپ ایسے کاموں کو دیکھیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی روک سکیں. مثلا جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو عام طور پر لوگ میت کے ارد گرد بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں اور ایک ہجوم کر دیتے ہیں اور شور ہنگامہ کرتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جب تک میت گھر میں ہو 14 بار سورۃ البقرہ پڑھنا. وہ کہتے ہیں 2.5 سپارے دے دو. سنا آپ نے کبھی؟ کس نے سنے میں 2.5 سپارے؟ استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اتنی کامن ہے یہ بدعت 2.5 سپاروں والی. اور 2.5 سپارے سے مراد کیا ہے؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ 2.5 سپاروں کی ہے نا. تو اس لیے اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو 1 ہی دفعہ اور بعض 14 دفعہ، اور کہتے ہیں کہ یہ میت کی راہداری کے لیے تاکہ اس کا رستہ آسان ہو آگے، اس کو ساتھ دینا ہے. یہ سامان جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ساتھ زیادہ راہ دیتے ہیں نا، تو میت نے خود پڑھا یا نہیں، لیکن پیچھے والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے پکڑا دیں، ساتھ لیتے جاؤ. جیسے بچے اسکول جاتے ہوئے ناشتہ نہیں کرتے نا، تو امی کیا کرتی ہیں، لنچ باکس میں ڈال کے ساتھ بیگ میں گھسا دیتی ہیں کہ یہ کھا لینا وہاں پر. تو مرنے والے کے ساتھ بھی ہم ایسی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کے خود اسے پکڑا دیتے ہیں. وہ کدھر ہوتا پڑا ہوا اس وقت، اور کس چیز کو پکڑاتے ہیں اور کہاں رکھتے ہیں، واٹ، یہ سب خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے. اس چیز سے بھی بچنا ہے. پھر اسی طرح میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کر دینا. اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں. بیوی کے فوت ہونے پر خامند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دے دینا. اسی طرح خامند کے فوت ہونے پر بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی دیکھنے دینا، چاہے وہ ساری دنیا کو دیکھتے رہے، میاں کو نہ دیکھے. اب میت کے ناخن اور بال کاٹنا، اس میں کوئی دلیل نہیں. میت کے پاس قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے اگر آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں، مثلا ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی فارغ. اس روز مجھے شناختی کارڈ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، تو میں جب اس ایریا میں داخل ہوئی مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ پورے کراؤڈ میں ایک لڑکی حجاب میں بیٹھی ہوئی اپنا کوئی لیسن دہرا رہی تھی. میں تو خیر آنکھ بند کر کے نکل گئی، کیونکہ مجھے پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ راستے میں لوگ گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بات چیت شروع ہو جاتی، تو مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ میرے لیے بلکہ آپس میں بھی سڑکوں پہ گلے نہ ملیں. اٹس ناٹ اے ویری گڈ سین. ٹھیک ہے نا، ہاتھ ملائیں، اشارے سے سلام کریں، زبان سے بول کے سلام کریں، لیکن جہاں نان محرم کھڑے ہوں وہاں پر کمپوزڈ رہیں، اپنی حرکتوں پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ ہماری ذات بطور ایک داعی کے دین کی طرف بلانے والوں کے یا دین پڑھنے والوں کے ہر حرکت ہماری دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتی.
لیکن جو سین تھا وہ اتنا دل خوش کرنے والا تھا، اور اس نے ماشاءاللہ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی وہ اس کو دہراتی رہی، پڑھتی رہی. کتنا اچھا وقت کا استعمال ہے، کیونکہ اتنے کراؤڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی باری آئے گی تو آپ اٹھ کے آگے جائیں گے نا، ورنہ تو آپ کو وقت گزارنا ہے. اور لوگ اس طرح پریشان بیٹھا، کوئی اس طرح بیٹھا، کوئی کھڑا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس پورے ہنگامے میں تو میں نے کہا حشر کے دن بھی تو یہی ہوگا نا. اس پورے ہنگامے میں صرف وہ لوگ جنہوں نے یہ زندگی عقل مندی کے ساتھ گزاری وہ وہاں بھی چمکتے نظر آئے. لٹرلی مجھے یوں لگے جیسے اس لڑکی سے شعائیں کوئی پھوٹ رہی ہیں. عجیب سا فیلنگ تھی دیکھ کر. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ عمل ان کے لیے حجت ہے. اسی طرح اگر کہیں بھی آپ کی عادت ہے کہ آپ فوراً قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میت کے پاس بھی پڑھنے میں حرج نہیں. لیکن اگر آپ اسپیشلی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس موقع کی مناسبت سے قرآن بس پڑھ رہے ہیں، حالانکہ صبح آپ نے اپنا جو دن کا پڑھنا تھا وہ پڑھا ہی نہیں، تو یہ درست نہیں. پھر اسی طرح مردوں پر سورت یاسین خاص طور پر پڑھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں جو صحیح ہو. ایک ضعیف ہے اور ایک موضوع ہے. پھر میت کو قبلہ رخ کرنا گھر میں ہی، یہ بھی درست نہیں. زرع بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ سعید بن مسیب جو ایک تابعی ہیں، ان کی حالت مرض میں موجود تھے. اس وقت ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن بھی تھے. اچانک سعید پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. ابو سلمہ کے کہنے پر ان کا بستر قبلہ رو کر دیا گیا. جب افاقہ ہوا تو پوچھا کیا آپ لوگوں نے میرا بستر پھیرا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. ابو سعید نے ابو سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا میرا خیال ہے تم نے کروایا. ابو سلمہ نے کہا ہاں میں نے ہی کہا تھا. سعید نے اپنا بستر پہلے ہی کی طرح کر دینے کا حکم دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مرنے لگوں تو میرے بستر کا منہ قبلے کی طرف کرو. اسی طرح غسل سے متعلق چند باتیں بدعات میں شمار ہوتی ہیں. مثلا غسل کے وقت دعائیں پڑھنا اونچی اونچی یا نعتیں یا کوئی شعر پڑھنا. اگر آپ روٹین میں اپنے دل میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ اس وقت کرنا ضروری ہے تو یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. یا میت کو 2 بار غسل دینا، اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی. اسی طرح کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا، یہ بھی بدعت ہے. پھر کفن پر آیات اور پاکیزہ کلمات لکھنا یا ان کو کاغذ پر کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پہ رکھنا، یا پھر خانہ کعبہ کے جو غلاف ہیں اس کے دھاگے جو ہیں وہ آنکھوں پہ رکھنا، یا کفن کے اوپر چھڑکنا ان کا پانی یا کچھ اور زمزم کا پانی، یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یا کفن آب زمزم میں بھگو کے رکھنا. اسی طرح میت دلہن یا دلہا ہو یا ان قریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں صحرا باندھ کے دفنانا، یا پھول ڈال کے گلے میں، یا کوئی اور میک اپ وغیرہ کر کے. بعض لوگ تو پورا اس وقت زیور بھی پہنا کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. کیا اس سے متعلق اور آپ کو کوئی رسم معلوم ہے جو آپ کے علاقے میں ہوتی ہو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے؟ جی ہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کسی نے اپنے مرنے پہ وصیت کی کہ ان کے فوت ہونے پر مہندی کا فنکشن کیا جائے، سب لوگ مہندی بیٹھ کے لگائیں. آپ الوداع جاتی ہیں، وہاں سے نا میرے جیٹ کی ڈیتھ ہو گئی، مجھے وہاں سے نا 20 سپارے ان کے لیے بخشوا دیں. تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہو نا تو وہ ان کو، میں ان کا نام بتاتی ہوں تو وہ ان کو دے دیں. تو میں نے کہا نہیں الوداع میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا نا. تو کہتی کہ نہیں کچھ تو ہوتا ہوگا نا تو آپ کسی سے ریکویسٹ کر دیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا نا، میں خود کر سکتی ہوں، آپ اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے آپ. تو کہتی نہیں وہ اصل میں بزرگ خواتین کہہ رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ ان کو سمجھائیں. کہتی وہ نہیں سمجھتی نا، میں کیا کروں. تو میں نے کہا پھر آپ ان سے کہیں وہ دے دیں، وہ اپنے دے کر جائیں. میری ممانی کی ڈیتھ ہوئی تو ماما نے اس طرح مصنون طریقے سے غسل دیا، مطلب نارمل اس طرح کر کے رکھ دیا. اس کے بعد جب میری ماما کی خالہ کی بیٹی تھی نا تو وہ اتنا ماما سے غصے ہو گئی کہ تم نے قل هو اللہ والی چادر اور وہ پھول نہیں ڈالے، اور اس وجہ سے اتنے عرصے وہ ان سے ناراض نہیں، پھر جا کے منایا انہیں. استاذہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیولی میرڈ لڑکی فوت ہو جائے یا کوئی میرڈ خاتون فوت ہو جائے تو اسے مہندی لگا کے دفنانا چاہیے، اس کے ہاتھوں میں مہندی ضرور لگی ہونی چاہیے. مہندی کا حقدار مردہ ہے یا زندہ؟ جی. استاذہ جب اکثر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پوری موویز وغیرہ بھی بناتے ہیں لوگ اور تصویریں وغیرہ. آپ سو رہے ہیں تو کوئی آپ کی مووی بنائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بتائیے ذرا. صرف سوتے ہوئے، فوت ہونے کے بعد کس قدر زیادتی. جی
جی بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ فوت ہو تو اس کی جب میت لے جاتے ہیں تو پیچھے گندم پھینکتے جاتے ہیں، گراتے جاتے ہیں چڑیا وغیرہ کے لیے پاؤں میں آنے کے لیے. ظاہر ہے پیچھے تو جنازے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ عہد نامہ رکھا جاتا ہے. دس از آلسو بدع. بعض لوگ ماتھے پہ کلمہ لکھتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جی بعض لوگ میت کے ارد گرد بال کھول کے چکر لگاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. جی غسل مکمل ہونے کے بعد میت کی ساری بیٹیاں بیٹے آ کے ایک ایک مگ پانی بہاتے ہیں، شاید انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہوتے ہیں. نہ زندگی میں پوچھا، نہ میت کو غسل دیا، اور اب آگے کب بہانے. میت کی آنکھوں میں سرما لگانا. پوئٹری کی فارم میں ایک شخص بولتا ہے اور باقی چپ ہو کے سنتے ہیں، اور پھر دوبارہ سارے وہ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں. انٹرنیٹ سے دوسرے کنٹریز میں پھر دکھاتے ہیں اس کو. قرآن کو بھی ساتھ دفناتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہی کسر رہ گئی تھی ایک کہ دفن کر دیں. یہ سوچنا کہ میت کو تکلیف ہوگی اگر کوئی اس کے اوپر رو رہا اور اس کے آنسو اس پہ گر جائے. قرآن کے پارے مختلف رشتہ داروں میں بانٹ دینا، بس زبردستی ان پہ ڈال دینا کہ یہ پڑھ کے دے دو. نان حلوہ قبرستان لے جاتے ہیں، پھر تدفین کے بعد اسے تقسیم کرتے ہیں. سزا ہماری طرف سے ہوتا ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں ضرور. تو کلمہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ اذان دینی چاہیے. اب دیکھیں یہ خود ساختہ بات ہے نا. اچھا ان باتوں کو کیوں نہیں کرنا چاہیے اور یہ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذان دینا بھول گئی تھی میت کو، اور ہم شروع کر لیں کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے. تو دین وہی ہے جو ہمیں بتا دیا گیا اور جو کر دیا گیا. اس لیے جو کرنے کا کام تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا، اور جو نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ساختہ چیزیں. کہتے ہیں کہ تدفین کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو پیسے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ غریب دے سکے یا نہ دے سکے. بعض اوقات قرضہ لے کر آنے والوں کو پیسے دیتے ہیں، شاید ان کا کرایہ دیتے ہوں گے کہ بھئی جی. دفن کے بعد کھڑے ہو کر قبر پر میت کو سوال جواب قبر میں جو ہو رہے ہیں اس کا جواب بتانا، نقل کرانا پیپر. جی یعنی مولوی صاحب کو اس کام پر متعین کرنا کہ جب سب چلے جائیں تو وہ میت کی قبر کے گرد چکر لگا کر سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیں. وہ گھر والوں نے تو 14 دفعہ پڑھ کے دے دی تھی، اب آخری کام ان کا رہ گیا. چلیے یہ ایکسرسائز کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں، اس کی کیا اوریجن ہے، اس پر اپنا وقت اور مال اور انرجی کیوں لگا رہے ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اصل مقصد بھول گئے. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے سوال جواب یاد کرنے کی کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ مولوی صاحب آ جائیں گے اور وہ اوپر سے بولیں گے اور میں اندر سن کے جلدی سے فرشتے کو جواب دے دوں گی. تو اس کام کے لیے وقت نکالنا کہ اب میں بیٹھ کے پڑھوں اور سمجھوں اور اس کی تیاری کروں اور اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے فکر کروں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا ہے. جب ہر کام قرآن ہمارے لیے کسی نے پڑھ دینا، دعائیں ہمارے لیے کوئی کر دے، صدقہ کوئی اور کر دے، اور قبر کے سوال جواب کو اور حل کرا دے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارے حصے کا کیا کام رہ گیا؟ ہمیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا پیٹنے والی بلاتے ہیں، اس کا بھی مقابلہ، جیسے شادی پہ جتنا اچھا گایا جاتا ہے تو ماتم پہ بھی جتنا اچھا کوئی رو لے اتنا ہی بہتر. قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے ان کو دفنایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود شفاعت کریں گے، یہ گارنٹی ہے. کس حدیث میں لکھا ہوا؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ ان کا عقیدہ ہے، ایک غلط عقیدہ. عقیدے کی بنیاد تو قرآن و سنت ہونی چاہیے، ہے نا؟ سمپل سی بات ہے. جو چیزیں بعد میں آئی ہیں، قصیدہ اگر بعد میں لکھا گیا تو دین کا حصہ تو نہیں بن سکتا. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. تلقین کلمہ کب کرواتے ہیں؟ مرتے وقت. اللہ ہدایت دے سب کو. یہ تو زندگی میں کرنے کا کام تھا بھائی. جو زندہ ان کے پیچھے لگ جائیں، وہ مر گیا وہ تو اپنا لے گیا جو لے گیا. اب اس کو تلقین کر رہے ہیں جو قبر میں پڑا ہے. اس کو کریں جو ابھی زندہ اور جس کا پاس ابھی چانس ہے، وقت ہے، اس کی فکر کریں. گڑھے میں پھینکنے والوں کو تو خطاب کیا تھا، یہ تو ہمیں دلیل ملتی ہے، لیکن کس صحابی کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے تلقین کلمہ کی تھی؟ کوئی اس کی بھی دلیل ہے؟ اس کو کوئی دلیل نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
نہیں دیکھیے کہ ساری آبادی مل کے اس قبرستان کے لیے کوئی یا چوکیدار رکھ لے یا کچھ بھی کرے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ خدا کا خوف دلایا جائے، ان لوگوں کو سخت سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ نصیحت پکڑیں. ہم ڈاکیومنٹری دکھا دیتے ہیں لیکن انجام تک نہیں پہنچاتے کہ دوسرے عبرت پکڑیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے ہیں کہ سورۃ ملک پتھروں پہ پڑھ کے وہ قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہ پڑھیں گے تو تب فائدہ ہوگا. ٹھیک، ہاں یہ بہت اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا، جزاکم اللہ خیرن. کل کی کلاس میں چند باتیں کلیئر نہیں ہوئی، پلیز دوبارہ بتا دیں. میت کو وضو کرواتے وقت پورا وضو نہیں کرواتے بلکہ غسل مسنون تک صرف چہرہ دھویا جائے گا، نہیں پورا وضو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے سے شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میت کو جب آغاز کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پہلا کام سہارا دے کے بٹھائیں گے، پیٹ صاف کریں گے، استنجا کریں گے جب تک کہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے. وہ گلوز اتار دیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ مسنون وضو. کہاں سے شروع کریں گے؟ دائیں جانب سے، ہاتھ. پھر اس کے بعد کلی کی جگہ کیا کریں گے؟ روئی سے صاف. پھر کیا؟ ناک. پھر اس کے بعد چہرے کے اوپر بھی ہاتھ سے پانی پھیر دیں گے یا تھوڑا تھوڑا چلو پانی لے کے وضو کروا دیں گے. ٹھیک. پھر پہلے سر دھویا جائے گا، یعنی کہ وضو کرانے کے بعد پہلا کام سر دھونا ہوگا. پھر بازو، اسی طرح بالوں میں ہاتھ پھیر کے مسا کر کے پاؤں دھو کے وضو جیسے مسنون وضو ہوتا ہے کروا کے اس کے بعد پھر واشنگ رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے، کندھے سے لے کے ہاتھ سے لے کے پاؤں تک دوبارہ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر پورا کر لیں گے 3 دفعہ. ٹھیک ہے. استنجا، وضو، سر دھونا، پھر رائٹ سائڈ دھونا، پھر لیفٹ سائڈ دھونا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، آخری بار کافور ڈال کر. اور پہلی 3 دفعہ بیری کے پتے نہ کہیں سے ملے. کچھ ملک ایسے جہاں بیری اگتی بھی نہیں اور وہاں ایکسپورٹ امپورٹ بھی نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں صابن سے دھو لینا کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہر بار پانی ڈالتے وقت وضو کرائیں گے یا صرف ایک ہی بار شروع میں وضو کرا لیں گے؟ ہر دفعہ پانی ڈالتے ہوئے وضو نہیں کریں گے. گڈ کوشچن. تیسرا، غسل کا طریقہ ایک بار دوبارہ دہرا دیں. کل آدھا سنا، درمیان میں احادیث بھی تھی، تو ایک ہی اسٹریچ میں بتا دیں. میرا خیال ہو گیا واضح. نمبر 4، اگر میت کو حدث اکبر حیض جنابت ہو اور وہ غسل سے قبل وفات پائے تو اس کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہوگا؟ بالکل یہی ہوگا، کیونکہ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا؟ وضو کیا جاتا. حضرت فاطمہ کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو رات میں دفن کیا جائے. رات میں دفن کرنا کیوں ناپسندیدہ ہے؟ ایسا عورت کے پردے کے لیے کیا جاتا ہے. اصل میں جب حدیث سے پتہ چل گیا کہ پسندیدہ نہیں ہے رات کو دفن کرنا تو بس ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے مجھے اس کی اتھینٹسٹی نہیں پتا کہ یہ بات مشہور ہے یا پھر حقیقت ہے. رائٹ. جزاکم اللہ خیر. یہ کسی لکھا ہے کہ آپ نے غسل اور کفن کے اسکیچز بنانے کو کہا تھا. مجھے انٹرنیٹ سے امیجز مل گئے ہیں ایک اینیمیٹڈ مووی کی شکل میں اس کے اسٹل امیج میں بدل دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے اس کی ایک پریزنٹیشن بنا کے کسی وقت دوبارہ آپ کو سامنے دکھا دیں، کیونکہ اور کلیئر ہو جائے گا. اگر کوئی بھی اس وقت میں بھی کسی کو نیند آ رہی ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا ہو، مس ہو گئی کوئی چیز، کنفیوژن ہو گئی، بیچ میں بہت سی باتیں ہو گئی تو کچھ سمجھ میں آ جائے. آگے چلیں. قل ان جب میت کو اس کا آخری لباس پہنا دیا جاتا ہے، نہلا دھلا کے تیار کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے. ایک رخصتی شادی کے وقت ہوتی ہے اور ایک رخصتی موت کے وقت ہوتی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان دونوں میں سے کس کا خیال زیادہ آتا ہے یا کس کی یادیں اور کس کی میموریز ہمارے ذہن میں زیادہ گردش کرتی. شادی کی. شادی کا مرحلہ تو معلوم نہیں آئے یا نہ آئے، اس رخصتی کے موقع پر کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن موت کے بعد کی رخصتی ایسی رخصتی جس سے کسی کو بھی فرار نہیں، جو کسی سے بھی مس نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اس نے مقصد پورا کیا یا نہیں کیا، پھر ایک وقت آ گیا
کہ اب وہ اپنے رب کی طرف واپس جا رہا ہے جہاں اس کا حساب ہوگا. زندگی کے گزرے ہوئے لمحات میں سے ایک ایک لمحے کا، اس کے علم کا، اس کے مال و دولت کا، اس کی زندگی خصوصاً جوانی کا کہ کن کاموں میں گزاری، اس کے سارے مشاغل. جو شخص اس دن کی تیاری کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اور یوں یہ مشکل ترین کٹھن ترین سفر خوشگوار سفر بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا. تو جس شخص نے اللہ کی ملاقات کو یاد رکھا، اس ملاقات کو مقصد زندگی بنا لیا، اب وہ کامیاب ہو کر نفس مطمئنہ کے ساتھ واپس جا رہا ہے. مشن کمپلیٹڈ. دنیا میں جو کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا. اس نے اپنی زندگی، صحت، جوانی، علم، مال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان سب کو آخرت کی تیاری میں لگا دیا. اب یہ دن اس کے لیے الفوز العظیم کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو دنیاوی رونقوں، جاہ و جلال، شان و شوقت کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا ہی کو بہتر بنانے اور اس کے انتظامات کی فکر میں رہا، اور اسے دنیا کے مشاغل نے اتنا سوچنے کا وقت ہی نہ دیا کہ یہاں سے جانا بھی ہے کبھی، اور آخری سفر کی تیاری کرنے کا سوچا ہی نہیں، تو ایسے شخص کے لیے یہ دن سخت حسرت کا دن ہوگا، یوم الحسرہ. کیونکہ مرنے کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ہاتھ آہستہ لگاؤ یا سخت لگاؤ، نرمی سے معاملہ کرو یا نہیں. کسی قسم کا کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کرتا. آج اس کی آزادی چھن چکی ہے، آج اس کی مرضی باقی نہیں رہی. آج لوگ اس سے جو چاہیں سلوک کریں، جیسے چاہیں غسل دیں، جیسے چاہیں اس کے لیے دعا کریں اور معاملہ کریں، اور جیسے چاہیں اس کے لیے قبر کھودیں، جس جگہ چاہیں قبر بنائیں، اور پھر فرشتے آئیں تو وہ جو جی چاہے کریں. اب اس کی مرضی نہیں، اب جو اس کے سامنے انجام آنا ہے وہ اس کی مرضی کا نہیں آنا. اب معاملہ دوسری طرف چلا گیا، اب یہ بالکل بے بس. یہی یوم الحسرت، اس کی فکر کرنی چاہیے. میت کو تیار کرنے کے بعد وہ لمحہ بہت جذباتی لمحہ ہوتا ہے. اس وقت ہر شخص غمگین ہو جاتا ہے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے. جہاں ایک طرف غم ہے، رنج ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے صبر و ضبط کا بھی امتحان ہے کہ اب ہم کیا بولتے، کیا کہتے، کس طرح بہیو کرتے ہیں. کیا ہم جانے والے کو دعاؤں کے تحفے سے رخصت کرتے یا اللہ سے شکوہ شکایت کر کے رخصت کرتے ہیں؟ میت تو اپنے ساتھ عمل لے کے جا ہی رہی ہے، جو بھی اس نے کمایا آج اسی کے ساتھ ہے. آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے اب سوائے دعاؤں کے. اس وقت تو دعاؤں کی محتاج ہے. تو بجائے نوحے پڑھنے کے، شکوے شکایتیں کرنے کے، رونے دھونے کے، چیخنے چلانے کے، اور اپنی پریشانی کے کہ ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ بہت دفعہ ہم میت کے لیے نہیں روتے، اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں. انتہائی سیلفشنس، میرا کیا بنے گا، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اب میں کیا کروں گی. گویا جانے والا ہی رازق تھا اور جانے والا ہی مالک تھا. وہ تو ایک وقتی سہارا تھا، اللہ نے رکھا تھا، لیکن اصل سہارا تو اللہ ہے، اصل رازق تو اللہ ہے. اس لیے کبھی بھی انسان اپنے اس دن کو نہ بھولے، اور اگر کوئی اور جا رہا ہو تو اس وقت دعا دینا نہ بھولے اور صبر و برداشت کو نہ بھولے. تو آج ہم جنازے سے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے میں دیر نہ کریں، غیر ضروری تاخیر نہ کریں. دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کے انتظار میں میت کو اذیت مت دیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو. یعنی یا تو میت نیک ہے تو جلدی جائے کہ اپنا اچھا انجام دیکھے، اسے اس گھر میں اب کیا کرنا، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اگر بری چیز ہے وہ تو تم نے کیوں رکھا ہوا، اس کو لے جاؤ یہاں سے.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ انسان کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر واقعی وہ آواز فضا میں موجود ہے تو کیوں نہیں سن سکتے؟ فریکوینسی کون سی ہے؟ 20 سے لے کر 20,000 چیک کر لیں کتنے ڈیسیبلز تک سن سکتے ہیں ہم۔ 25 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک ہم سن سکتے ہیں، جو آواز اس سے اوپر ہوگی وہ ہم نہیں سن سکتے۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، ورنہ ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ اور جو بلو ویل جب کیلیفورنیا کے پاس سے بولتی ہے تو جاپان کے پاس آواز اس کی بغیر کسی واسطے کے سنی جاتی ڈائریکٹ، انسان کے پاس کوئی ایسی پاورفل مشین نہیں، اب بھی ہم مختلف ذرائع سے اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو انسان نہیں سن سکتا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، دفنا نہ سکیں۔ پھر جنازے کی رفتار کیا ہو، اس بارے میں کتاب میں جو حدیث ہے ابن مسعود کی یہ ضعیف ہے، ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی یہ صحیح ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم عثمان بن ابی العاص کے جنازے میں شریک تھے اور ہم میت کو اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں پیچھے سے آ ملے، انہوں نے اپنا کوڑا بلند کیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور میت کو اٹھا کر درمیانی چال سے دوڑ رہے ہوتے تھے، بھاگتے نہیں تھے بلکہ کیا درمیانی چال سے تیز چلتے تھے۔ خواتین کا جنازہ لے جانے کی رفتار، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ہم لوگ صرف نامی ایک مقام پر میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے۔ ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا، نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلنا۔ تو یہ ابن عباس نے اپنی رائے دی، حضرت میمونہ جو ان کی خالہ تھی ان کے جنازے کو اٹھاتے وقت جو اٹھانے والے تھے ان کو۔ پھر کندھا دینا، اس میں جو حدیث ہے سنن ترمذی کی یہ ضعیف ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا اور کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جنازے کے ساتھ جانا ویسے ایک ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کہنا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس نے 3 بار جنازہ اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پھر ساتھ چلنا، جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا، اور 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کی طرح۔ اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی آ گیا تو وہ 1 قرات ثواب کے ساتھ آیا، یعنی پہاڑوں جیسی نیکیاں کما کے انسان آتا ہے اگر میت کے دفنانے تک وہ ساتھ رہے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا: جنازوں کے ساتھ جانے کا، بیمار کی عیادت کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پورا کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت کو یاد کرائے گا یا آخرت یاد دلائے گا۔ پھر پیدل اور سوال کا حکم، پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے، اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ سمجھ گئے کیا کہا میں نے؟ جنازہ جا رہا ہے، پیدل ہیں کچھ لوگ، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں، کوئی پیچھے، ساتھ سواریاں بھی، مثلا ویل چیئر ہے فار ایگزامپل، یا کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل ہے، وہ پیچھے رہیں گے، دائیں بائیں آگے نہیں جائیں گے۔ ادب سکھا دیا گیا نا، کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ کیوں منع کیا گیا؟ دیکھیے کہ جو سوار ہوگا وہ تیزی سے آگے نکل جائے گا نا، اب جو پیدل ہیں وہ بھاگیں گے اس کو،
کیچ کرنے کے لیے. یا پھر بازو کا دائیں بائیں ہوتے ہیں نا تو کچھ اور لوگ آگے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کبھی ویل چیئر کی چوٹ یاد کریں جو آپ کو طواف کرتے ہوئے لگی تو یہ بات بہت جلدی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ وہ بیچ بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں, ادھر سے لوگ ہوتے ہیں, ادھر سے وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں, اس کی ٹانگ پہ لگتا ہے, اس کے گھٹنے زخمی ہوتے ہیں. تو اس لیے سوار جو ہے وہ سب پیچھے ہو جائیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت تنہا پڑھنے والے پر ہے, یعنی پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے. صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تھے تو آپ کو سواری پیش کی گئی مگر آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا. پھر جب واپس ہوئے اور سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے. اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا تحقیق فرشتے چل رہے تھے تو مجھے لائق نہ تھا کہ وہ چل رہے ہوں اور میں سوار ہو جاؤں, جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ جنازوں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. کون سا کام آپ کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہوتا ہے جس کے کرتے وقت فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, اور کون سا عمل کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں؟ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آمین کہتا ہے, اور جب اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, اور عیادت نیک کام کے لیے جب آپ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ نیک کاموں کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور فرشتے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں, فرشتہ جھنڈا لے کے پیچھے ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ جب آپ نیک کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں گے اور جنازہ جا رہا ہوگا تو امید ہے کہ فرشتے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. بس اچھے اچھے کام کرتے رہیں. عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں. یہ باتیں جو اوپر ہوئی یہ سب مردوں کے لیے, عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانا افضل نہیں. ام عطیہ کہتی ہیں ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن تاکیداً منع نہیں کیا گیا, یعنی اگر ضرورت ہو. ضرورت کس چیز کی؟ کہ اس سے بعض اوقات میت کو قبرستان لے جاتے ہیں اور اتنے میں کوئی بیٹی یا بیٹا کوئی ایسے لوگ بعد میں بھی آ جاتے ہیں کہ جو شکل دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس وقت اگر وہ جا کے دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ یہ کہ ایسی بہت سختی سے نہیں منع کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے, حرام نہیں لیکن مکروہ کہہ لیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا, فرمایا ان عورتوں کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں, فائدہ کوئی نہیں جانے کا, یہ اجر مردوں کے لیے کیونکہ ان کی ذمہ داری. ایک لحاظ سے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اچھا ہوا. وہ کیوں؟ ایک حکمت تو یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں تھوڑے دل کی ہوتی ہیں, وہ رونے دھونے لگ جاتی ہیں, تھک جاتی ہیں, وہ ادھر ایک اور ہنگامہ کریٹ کر دیں گی. اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو آج کے دور میں سمجھ آئی ہے. ایک بات یہ کہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی چل رہی ہیں تو جو جنازے کی ایک سینکٹیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور بعض اوقات مرد ان سے بچ بچ کے چل رہے ہیں, ہٹ کے, وہ ادھر سے کندھا لگ رہا ہے, ادھر سے جیسے بازار کا منظر, یا تو وہ اس لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں. ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ماڈرن مرد کہتے کہ یہ جنازہ عورتیں لے کے جائیں گی اور دفنائیں گی اور یہ ہم کریں گے. جیسے مردوں نے اپنی بہت ساری ذمہ داریاں عورتوں کو دے دی بڑی خوشی کے ساتھ, مثلا کمانا, ڈرائیونگ, بچوں کو اسکول چھوڑنا لینا, شاپنگ, خریداری, بینکنگ کے کام, ڈاکٹر کے پاس لے جانا, ہسپتالوں میں لے جانا وغیرہ وغیرہ. اور پھر آخری حصہ رہ گیا تھا, منع کر دیا گیا, ورنہ قبر کھودنے اور جنازہ پڑھنے اور دفنانے کا کام بھی انہی کے ذمہ کر دیا جاتا. یہ بھی تم کر لو, خوشی سے کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور عورتیں کتنی خوش ہو جاتی, واہ بھی ہمیں تو آزادی مل گئی. عورتوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اس میں. یس, جس چیز سے منع کر دیا گیا جو پسندیدہ نہیں ہے اس کام کے کرنے میں کیا اجر ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں. یعنی اگر ایسا جنازہ ہے جس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو انسان بے شک اس کو چھوڑ کے چلا آئے, اس میں شریک نہ ہو. کیوں؟ کسی ایسے کام میں, کسی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. پھر خاموشی, جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں. بات چیت کرنا, دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا ایک نعرے کی شکل میں, اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا کسی حدیث سے ثابت نہیں. جنازہ لے کے جلوس نکالنا بھی درست نہیں. یہ نہ لکھا ہوا نہیں, یہ میں ایڈیشن کر رہی ہوں.
اسی طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے. اور ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے کہ جنازوں کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی درست نہیں. میت کی بے حرمتی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ میت کو فوراً دفن کر دیا جائے، دیر نہ لگائی جائے. تو کئی دن تک میتیں رکھے رکھنا صرف اس لیے کہ اس سے کوئی ہمارا دنیا کا فائدہ ہو جائے، تو یہ میت کے ساتھ زیادتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند فرماتے. اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنازوں کے پاس نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ کس سنت کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی ایسا کوئی سین دیکھا کسی نے؟ اخبار میں، ٹیلی ویژن میں کلمہ شہادت اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو مخصوص ادارے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دفن کرتے وقت بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سلامیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور ایک مخصوص طریقے سے دفنایا جاتا ہے. سب خود ساختہ باتیں. آگ اور چراغ، آگ خواہ چراغوں کی شکل میں ہو یا مشعلوں کی صورت میں، ہر طرح کا منع ہے. البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً رات کو دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن ہی کو دفن کیا جائے. ایک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ایک ہوتا ہے فعل. اگر یہ دونوں چیزیں ملے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی اگر دین کے کسی حکم میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو جو آپ کا کام ہو اور ایک طرف آپ کا حکم ہو، قول ہو، تو ان دونوں میں بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا لیا جائے؟ قول، کیونکہ وہ ہمیں حکم دیا ہے اس کا. اور فعل جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے خاص ہو. مثلا تہجد پڑھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے. ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم ضرور پڑھو، یا فرض کا درجہ نہیں ہے اس میں. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کام ایسے تھے کہ جو آپ کی ذات تک مخصوص تھے یا آپ نے کسی خاص ضرورت کے تحت کیے، اور جو اس کا احسن پہلو تھا وہ زبانی آپ نے بتا کے سمجھا دیا، فرما دیا. احترام، جنازے کے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا، البتہ کوئی کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں. ابو معمر سے روایت ہے کہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ آیا، لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ابو موسیٰ کا حکم ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے. یعنی یہ لازم نہیں ہے، ابتدا میں آپ نے ایسا کیا لیکن اس وقت کنٹینیو نہیں کیا. ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس بیٹھے رہے. حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوئے لیکن بعد میں بیٹھے رہنے بھی لگے. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن آخری عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ بیٹھے رہتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے ہوں. کھڑے ہوئے تو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے مذہب میں بھی یہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بیٹھ گئے اور کہا کہ ہمیں یہودیوں سے مختلف رہنے کا کہا گیا ہے. اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو بالکل نہیں کھڑے ہونا چاہیے. تعریف کرنا، اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کا تابع فرما بن کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرنے کے امکان کے پیش نظر منع کی گئی ہے. ٹھیک ہے. گواہی کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لوگے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے. تم میں سے بعض پر گواہ ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی مردے کا انجام کیا ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے لوگ اس کی کیا باتیں یاد کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا گواہی دیتے ہیں. بعض لوگوں کو لوگ فوت ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، نہیں بخشتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بہت ہرٹ کیا ہوتا ہے، تکلیفیں دی ہوتی ہیں، نقصان پہنچائے ہوتے ہیں، یا وہ ان کا مال لے کے قرضہ ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں،
یا ان کو ویسے کسی کی طرح کی اذیت دی ہوتی تو وہ لوگ پھر معاف نہیں کرتے، وہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. دیکھیں اگر چینج ہو جائے گا نا تو لوگ اس کو تو اور بھی زیادہ نوٹس کریں گے کہ سیاہ سفید ہو گیا، اور تعریفیں زیادہ ہوں گی. جی وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کس کس کو کہیں گے نہ کرو؟ کچھ نہ کچھ تو منہ سے نکل ہی آتا ہے نا، جو بہت نیچرل ہوتا ہے، چاہے آدھے میں آپ بات روک لیں. تو اس لیے اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لوگوں سے معاملہ کیا ہے. سوچیے اپنے بارے میں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، اس کی فکر ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فکر کے ازالے کے لیے ہم غلط کام کریں کیونکہ لوگوں کا مطالبہ ہم غلط کریں تاکہ ہم ان کی نظروں میں اچھے بن جائیں. اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں گے ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اور وہی اصل چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آتی. ورنہ لوگ اگر خود اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بن بن کے دکھاتے ہیں تو وہ لبادہ بھی بڑی جلدی اتر جاتا ہے. اللہ کے بندے سے خیر کا ارادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے قبل نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ نیک مشہور ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا زمین میں اچھی شہرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے. ہر انسان کی آسمان میں مخصوص شہرت ہے. اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. یہ گواہیاں ہر طرف ہیں. یعنی آسمان والوں میں شہرت کس کی؟ فرشتوں کی. اچھا وہ کیسے بنتی ہے شہرت؟ ایک تو وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر وہ آگے سب کو بتاتے. ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ جو فرشتے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے وہ اگر جا کے باقیوں کو بتائیں کہ آج فلاں بندے نے اتنے جھوٹ بولے، اتنی غیبت کی، اتنی چوریاں کی، وہ چھپ کے یہ حرام کام کر رہا تھا، یہ لکھ رہا تھا، وہ کر رہا تھا، کیا شہرت بنے گی. اور دوسروں کے سامنے آپ بڑے نیک ہیں. مثلا ایک شخص چھپ چھپ کے چوریاں کر رہا ہے لوگوں کی اور فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ چھپ کے کر رہا ہے انسانوں سے. اب یہ فرشتے اسی کو لکھ کے لے جا رہے ہیں نا کہ اس نے آج اتنی چوری کی، یہ کیا، یہ کیا. اور وہ اوپر جا کے جب وہ اعمال نامہ جمع ہوتا ہوگا وہاں بھی ملائکہ بیٹھے ہیں، وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی سیمپل اکٹھے کر کے لائے اور پھر جیسے بلڈ سیمپلز ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اچھا اس میں یہ بلڈ کاؤنٹ ہے، اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ ریزلٹ ہے. تو وہ خود ہی شہرت پھیل جاتی ہے نا کہ کس کا اعمال نامہ ہے کیا، کہاں کیا ہے. تو مشہور ہونے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ ہیں وہ آپ خود ہی مشہور ہو جائیں گے. تو کوشش کس چیز پہ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں. ہمیں اس بات کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. چلو لوگوں کے تو منہ بند کر دیں گے ہم، خبردار جو میرے خلاف کو تم نے ایک لفظ بولا قتل کرا دیں گے تمہیں. دنیا میں تو ہوتا ہے نا یہ کہ کوئی حق بات بولے تو صحیح گردن اڑا دیتے ہیں. ہاں لیکن فرشتوں کو کون پکڑے گا جا کے کہ تم میرے بارے میں خبردار جو بری شہرت مشہور کرو. فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس دنیا میں شہرت کمانے کی نہیں، نیک اعمال کی جو آسمان پہ بھی جائے گی اچھی شہرت کے طور پر اور واپس زمین پہ پلٹے گی لوگوں کے پاس. استاذہ جیسے فرشتے صبح اور عصر کے وقت جاتے ہیں تو وہ تو خود بخود اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی پریزنس میں پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، کہ سال میں چھوڑ کے آئے، سال میں چھوڑ کے. اور اگر کوئی سویا ہوا ہے اور اس نے اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کی کیا شہرت ہوگی اوپر جا کے کہ ہم آئے تھے اور وہ سو رہا تھا غفلت میں، اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ اس نے فجر پڑھنی اٹھ کے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شہرت ہے. یس یہی تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ہر بندے کی ایک شہرت ہے آسمان میں. سوچئے، فکر کیجئے کیا شہرت ہے وہ. استاد دنیا کی جو شہرت ہے نا
وہ تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جنازوں پہ دیکھا ہے کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ آدمی بہت بڑا افسر تھا، اس کے بہت پیسے تھے یا بہت بڑی بلڈنگ تھی. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، بڑا ہمدرد تھا، بڑا غریب پرور تھا، یا اپنے گھر والوں کا بڑا خیال ہے. تو یہی شہرت، وہ دنیاوی چیزیں تو شہرت میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی، یہاں پر بھی نہیں ہوتی مرنے کے بعد. بالکل. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اگر انہیں سمجھایا جائے نہ کرو، یا انہیں کہا جائے کہ دیکھو کیا کہیں گے لوگ تمہارے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں ہو کیئرس، کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی کہہ لیں. واقعی جو مرضی کہہ لیں، کیا خیال ہے، ہمیں نہیں پرواہ، جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے نہیں پرواہ، لیکن کام تو ٹھیک کرو، کام تو غلط نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کر ہی غلط رہے ہیں اور پھر لوگ بھی آپ کو بتا رہے ہیں مت کرو یہ، اور آپ سن کے نہیں دیتے، اور آپ اتنے ڈھیٹ اور بے حیا ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں. تو پھر اس دن پتہ چل جائے گا کہ پرواہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں. جیسے مجلس میں آپ دنیا میں جو باتیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر مجلس میں آپ کا ذکر فرمائیں گے. تو شہرت ہو گئی نا. جب موت کے وقت فرشتے روح لے کے جاتے ہیں تو وہ ہر دروازے پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو اس کا جو اچھے سے اچھا نام ہوتا ہے بتایا جاتا ہے، یہ برے سے برا نام جس سے وہ مشہور ہوتا ہے. سوچئے میں کون ہوں، کیا مقام ہے میرا، کیا شہرت ہے میری، کیا کرتی ہوں میں. وہ جس کو ہم وائبز بھی کہتے ہیں نا، کہ ہر ایک کی وائبز ہوتی ہیں نا ہر انسان کی. کوئی جینون ہے نہیں، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے. یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس سے بھی لوگ بڑی جلدی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ دیکھ کیسے رہا ہے، یہ کھڑا کیسے ہے، چال کیسے ہے، ہاتھ کیسے اٹھا رہا ہے، ٹھوڑی کیسے ہلا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بھی عکاس ہوتی ہیں آپ کے اندر کی. لیکن ہمیں صرف فکر ہے یہاں کی کہ کوئی مجھے کیا کہے گا، زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہے تو. حضرت انس کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسی اثناء میں وہاں سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا یہ جنازہ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فلاں آدمی کا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، دوسرے کی مذمت کی گئی تو آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پر جاری کرتے ہیں جو انسان کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے. اللہ کے کچھ فرشتے اس خیر اور شر کو جاری کرتے ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے. یعنی فرشتے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ پھر وہ بولنے لگتے ہیں. یہ جو بھی کہتے ہیں نا ان کو کیا پتا کیسا کوئی کیا کہے گا، وہ دل میں آئیڈیاز ڈالتے ہیں، یہ کہو یہ کہو یہ کہو. آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے روز کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام کر رہے تھے، اچانک کوئی خیال آ جاتا ہے آپ کو، تو کبھی آپ رک کے سوچتے کدھر سے آیا یہ، میں تو نہیں سوچ رہی تھی. وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. جو فرشتے کام کرتے وہ بھی خود ہی اپنا بنا لیتے ہیں. میرے اندر کوئی قابلیت ہے کہ میری سینسز بہت کام کرتی ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دو لوگ اکٹھے بول پڑتے ہیں ایک ہی بات، اس کے دل میں فرشتے نے ڈالا، اس کے دل میں بھی ڈالا. بہرحال تو یہ گواہیاں ہیں، ان گواہیوں کی فکر کریں. خود غرضی کی زندگی مت گزاریں کہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچیں یا اپنے ہی غم میں روتے رہیں. بڑی اچھی ایک حدیث یاد آئی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں، تو اور یا میں ایک برا آدمی ہوں اور برے کام کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے سے پوچھو، اگر وہ کہے کہ تم اچھے ہو تو تم پھر اچھے ہو، اور اگر برے تو برے. تو ہمیں اپنے تئیں اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، کسی کی گواہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کی اور لوگوں کی بھی گواہیاں کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی زبانیں بنی آدم کی زبانوں پر سوار ہو جاتی ہیں جیسا کہ جن انسان کی زبان پر کہلوا دیتا ہے، جو انسان کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے. یعنی جب طہارت کا مادہ کسی شخص میں غالب اور پختہ ہو جاتا ہے تو طہارت افعال کا مظہر بن جاتی. اس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص صاف ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی اسمیل بھی کیسی ہوتی ہے،
اور اگر کوئی نہاتا ہی نہیں، گندا رہتا ہے، تو ایسے ہی انسان کے اعمال ہیں، وہ اچھے ہوں گے تو خود بخود اس سے ایک خوشبو پھوٹے گی. میری ایک خالہ جان تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ نیکی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، تم نہ بھی چاہو گی تو پھیل جاتی ہے، اور برائی بدبو کی طرح ہوتی ہے کہ وہ نہ بھی چاہیں تو پھیل جاتی ہے. بالکل. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو آپ نے کیا پھر وہ چھپ ہی جائے؟ بالکل، وہ تو کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوگا. اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو کون سا پرفیوم پسند ہے. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ صفائی کی خوشبو جو ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو پرفیومز ہیں وہ مجھے آرٹیفیشل لگتے ہیں. حالانکہ خیر وہ بھی پسند ہونے چاہیے، لیکن سب سے بیسک یہ ہے کہ آپ کی صفائی کی خوشبو ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ اٹھائیں، دودھ پیتے بچے کو، تو اس سے کیسی خوشبو آتی؟ کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا. اور جو بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر مستیاں کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ویسے ویسے ہوتے جاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے محبت کا ڈالا جانا، جو حدیث جبریل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلا کے اس سے کہتے ہیں کہ تم محبت کرو، پھر وہ بھی کرنے لگتے ہیں. پھر باقی سب بھی فرشتوں میں آسمان والوں پہ ندا دیتے ہیں، سب آسمان والے کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے.